کیا ماں باپ کی اجازت کے بغیر متع کرنا صحیح ہے یا صحیح نہیں؟ اگر والدین نے امامزامین یا منگنی کر دی ہے تو کیا ان کی اجازت کے بغیر ہی ہم متع کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ متع پڑھنے کا پریکٹیکل طریقہ کیا ہے؟ آج اس ویڈیو میں ہم متع کے سلسلے سے تمام ضروری احکام کو بیان کرنے کی کوشش کریں گے، تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے ہر انسان کے اندر سیکشول ڈیزائر رکھا ہے اور اس کی خاص مصلحت ہے، اور اسے پورا کرنے کے لیے اللہ نے حلال طریقہ بھی بیان کیا ہے، اور وہ حلال طریقہ نکاح ہے۔ فقہ امامیہ میں نکاح کی دو قسمیں، پرماننٹ نکاح اور ٹیمپورری نکاح۔ آج اس ویڈیو میں ہم ٹیمپورری نکاح کے سلسلے سے گفتگو کریں گے، تو آئیں چلتے ہیں اپنی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے ایک بہت ہی اہم پوائنٹ ہے، اسے جانتے ہیں۔ دیکھیں، اس ویڈیو کے سلسلے سے ایک بہت ہی اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اس ویڈیو کے موضوع اور ٹائٹل کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں ممکن ہے کہ کچھ الگ الگ قسم کے سوالات آئیں، تو اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا۔ آپ کے سوالات کے جوابات امید ہے کہ اس ویڈیو میں مل جائیں گے۔ اگر آپ کے سوالات کے جوابات نہ ملیں تو کمنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ یہ یاد رہے کہ یہ ویڈیو اس لیے بیان کی جا رہی ہے، اس لیے بنائی جا رہی ہے کہ آج کے اس حالات میں جوان حرام سے بچ سکیں، حرام میں مبتلا نہ ہو۔ جس طریقے سے امامزامین اور منگنی کے کلچر کو پروموٹ کیا گیا ہے، اسی طریقے سے اس کلچر کو ایک حرام چیز سے بچنے کے لیے پروموٹ کرنا ممکن ہے کہ آج جوانوں کو حرام سے بچانے کے لیے بہتر ہو۔ تو ایسی اہم پوائنٹ کے ساتھ چلتے ہیں کہ عقد متع میں ہمیں کون سی چیزیں ضروری ہیں، ہمیں کس طریقے سے عقد متع ٹیمپورری نکاح کو پڑھنا ہے، اسٹیپ بائی اسٹیپ اسکرین پر سمجھتے ہیں۔ نکاح متع 5 اسٹیپ میں مکمل ہوتا ہے۔ سب سے پہلا اسٹیپ کیا ہے؟ سب سے پہلا اسٹیپ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی دونوں اس نکاح متع کے لیے راضی ہوں۔ دوسرا اسٹیپ ہے ولی یعنی باپ یا دادا کی اجازت ہو، کس چیز کے لیے؟ اس ٹیمپورری نکاح اور اس متع کے لیے اجازت خاص طور سے ہو۔ تیسرا اسٹیپ ہے نکاح کی مدت طے ہونی چاہیے۔ چوتھا اسٹیپ ہے مہر کا مقرر کرنا، یعنی مہر کو طے کیا جائے کہ اتنا مہر ہونا ہے، اس کی مقدار معین ہونی چاہیے۔ اور آخری اسٹیپ ہے نکاح متع کا صیغہ پڑھا جانا۔ یہ 5 اسٹیپ ہیں۔ ان 5 اسٹیپ کے بارے میں کچھ تفصیلات ہیں، ایک ایک کر کے ہم انہیں آگے بیان کریں گے۔ تو آئیں چلتے ہیں پہلے اسٹیپ کی طرف۔ یہ اسٹیپ تقریباً سب کے لیے کلیئر ہے، اس لیے کہ جس طریقے سے شادی میں کہ جسے ہم پرماننٹ نکاح کہتے ہیں، اس میں لڑکا اور لڑکی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے اس عقد متع میں یا ٹیمپورری نکاح میں بھی لڑکا اور لڑکی کا راضی ہونا ضروری ہے، واجب ہے۔ اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی راضی نہیں ہے تو پھر عقد صحیح نہیں ہوگا۔ دیکھیں، اس دوسرے اسٹیپ کے بارے میں کچھ بہت ہی اہم پوائنٹ ہے۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر لڑکی کنواری ہے یا کنواری جیسی ہے، یعنی طلاق شدہ نہیں ہے، تو ایسی صورت میں یہاں پر نکاح متع کے صحیح ہونے کے لیے ضروری ہے کہ اس کے ولی یعنی باپ یا دادا دونوں میں سے کوئی ایک راضی ہوں اس نکاح متع کے لیے، اس ٹیمپورری نکاح کے لیے۔ اگر وہ راضی ہیں تبھی نکاح صحیح ہوگا، اور اگر راضی نہیں ہے تو ایسی صورت میں نکاح متع صحیح نہیں ہوگا۔ دوسرا بہت ہی اہم پوائنٹ کہ جو ہماری والدین سے گزارش ہے وہ یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارے معاشرے اور سماج میں منگنی یا امامزامین کا کلچر رائج ہے، اور جب امامزامین یا منگنی ہو جاتی ہے تو جوان یہ چاہتا ہے کہ ہم آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، اور آج سوشل میڈیا کا زمانہ بھی ہے، تو یہاں پر والدین کی ذمہ داری یہ ہے، ہمارے سماج کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس حلال راستے کو کہ جسے شریعت نے آپ کے لیے حلال قرار دیا ہے اسے پروموٹ کریں، ٹیمپورری نکاح کر دیں، تاکہ ہمارے جوان جب آپس میں گفتگو کریں تو ان کی گفتگو حرام نہ ہونے پائے۔ اور یہاں پر اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ اس کا مس یوز ہو سکتا ہے تو اس کے لیے بھی اسلام نے راستہ قرار دیا ہے، اسلام نے اس کا بھی راہ حل جو ہے وہ دیا ہے، اور وہ کیا ہے، آپ اس کے لیے شرائط اور کنڈیشن رکھ دیں اور اس کنڈیشن کے تحت آپس میں یہ لوگ گفتگو کریں۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا ولی نکاح متع میں شرط رکھ سکتا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کسی بھی طرح کی سیکشول ایکٹیویٹی نہ کریں؟ جی ہاں، یہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ خود لڑکی یا لڑکی کا ولی یہ شرط رکھ سکتا ہے کہ آپ صرف آپس میں گفتگو کریں گے، اس کے علاوہ جتنی بھی سیکشول ایکٹیویٹیز ہیں اسے آپ کو انجام نہیں دینا ہے، صرف آپ بات چیت کریں، بات چیت کے ذریعے سے آپ آپس میں ایک دوسرے سے گفتگو کریں، ایک دوسرے کو سمجھیں، اس کے علاوہ تمام ایکٹیویٹیز منع ہے، اور اس شرط پر باقی رہنا لڑکیا اور لڑکی دونوں کے لیے واجب، اور اس کے خلاف جانا حرام ہے۔
مولانا صاحب میرا سوال یہ ہے کہ میرے والد نے میرا رشتہ کیا ہے اور ہماری شادی طے ہو گئی ہے، تو کیا یہی اجازت کافی ہے کہ ہم نکاح متع کا صیغہ پڑھ لیں جب تک ہماری شادی نہیں ہو رہی؟ دیکھیں، تنہا صرف اسی اجازت کی وجہ سے کہ آپس میں آپ دونوں کی شادی لگ گئی ہے، والدین راضی ہیں کہ آپ دونوں کی پرماننٹ شادی ہو، یہی اجازت نہیں ہے۔ آپ کو مستقل طور سے متع کے سلسلے سے، ٹیمپورری نکاح کے سلسلے سے اپنے والد سے یا دادا سے اجازت لینا آپ کے لیے ضروری ہے۔ اگر اجازت وہ دیں گے تبھی آپ کے لیے آپس میں متع کا صیغہ جاری کرنا جائز ہوگا، ورنہ جائز نہیں ہے۔ تیسرا اسٹیپ یہ ہے کہ لڑکا اور لڑکی آپس میں یہ طے کریں کہ یہ عقد کتنے دنوں تک باقی رہے گا، یعنی ٹائم پیریڈ کو معین کرنا ضروری ہے۔ میں مثال دیتا ہوں کہ آپ کی شادی مثلاً 2 مہینے یا 3 مہینے کے بعد ہے، اور اس درمیان میں آپ آپس میں گفتگو کرنا چاہتے ہیں، تو آپ یہ طے کر لیں کہ ہم دونوں 2 مہینے کے لیے، یعنی 60 دن کے لیے یا 70 دن کے لیے یا 90 دن کے لیے، جتنے دن کے لیے بھی عقد پڑھنا چاہتے ہیں پہلے سے طے کر لیں۔ پھر اس کے بعد سے جب صیغہ پڑھیں گے تو اس وقت ایک لفظ جو ہے وہ معلوم اور معلومہ، مدت معلومہ کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ وہ اسی لیے کیا جاتا ہے تاکہ آپ کا عقد صحیح ہو سکے۔ اگر آپس میں آپ دونوں نے ٹائم کو طے نہیں کیا ہے، ٹائم پیریڈ معین نہیں کیا ہے کتنے دنوں کے لیے، تو ایسی صورت میں آپ کا نکاح متع صحیح نہیں ہوگا، آپس میں آپ دونوں نامحرم ہی رہیں گے۔ چوتھا اسٹیپ یہ ہے کہ جس طریقے سے آپ نے ابھی ٹائم پیریڈ معین کیا ہے، اسی طریقے سے آپ کے لیے ضروری ہے کہ مہر کی رقم کو یا مہر کو طے کیا جائے، معین کیا جائے کہ کتنا مہر ہوگا۔ اگر آپ نے آپس میں دونوں نے مہر کو معین نہیں کیا تو پھر ایسی صورت میں آپ کا عقد متع صحیح نہیں ہوگا، آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کے فتوے کے مطابق۔ لہٰذا مہر کو پہلے ہی طے کرنا ہے، کم ہو یا زیادہ اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ آپ 1000 روپے، 500 روپے، 10,000، 20,000، 1 لاکھ، جتنا بھی آپ کو رکھنا ہو، لیکن پہلے طے کرنا ضروری ہے۔ 5واں اسٹیپ ہے نکاح یا متع کا صیغہ، یعنی ہم کس طریقے سے صیغوں کو جاری کریں گے، کس طریقے سے نکاح متع پڑھیں گے، اور جو پڑھنے والا ہے اس کے اندر کیا شرائط ہونی چاہیے۔ تو جو پڑھنے والے کے اندر کیا شرائط ہیں اسے ہم جاننے کے لیے بہتر طریقے سے اسکرین پر چلتے ہیں۔ دیکھیں، جو شخص عقد پڑھ رہا ہے اور صیغے کو جاری کر رہا ہے، اس کے اندر 4 شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے۔ سب سے پہلی شرط یہ ہے کہ اس کا عاقل ہونا ضروری ہے، اسی طریقے سے اس کا بالغ ہونا ضروری ہے۔ لہٰذا دیوانہ اور نابالغ اگر کوئی عقد پڑھ رہا ہے تو اس کا عقد پڑھنا صحیح نہیں مانا گیا ہے۔ اسی طریقے سے صیغے کے معنی کو جاننا یہ بھی شرط ہے کہ جو شخص، چاہے وہ لڑکا اور لڑکی دونوں آپس میں نکاح پڑھ رہے ہوں اور متع کا صیغہ جاری کر رہے ہوں، تو معنی کو سمجھ رہے ہوں کہ وہ کیا آپس میں پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے قصد انشاء بھی ضروری ہے۔ قصد یعنی ارادہ، انشاء یعنی ابھی ہم عقد کو جاری کر رہے ہیں، ابھی رشتے ازدواج کو آپس میں ہم دونوں جاری کر رہے ہیں، اس کا ارادہ کرنا بھی ضروری ہے۔ اور عام طور سے یہ دونوں، تیسری اور چوتھی شرط، عام طور سے علماء کے درمیان زیادہ پائی جاتی ہے، لہٰذا ان کی طرف رجوع کرنا بہتر ہے۔ تو یہاں تک ہمارے لیے بہت سے اہم مسائل کلیئر ہو چکے ہیں۔ تو آئیں چلتے ہیں، اب دیکھتے ہیں کہ ہمیں متع کا صیغہ کس طریقے سے جاری کرنا ہے۔ یہاں پر آپ کے لیے یہ بات کلیئر ہو چکی ہے کہ یہ سارے اسٹیپ ہونا ضروری ہے کہ جو ابھی تک بیان کیے گئے ہیں، یعنی لڑکا اور لڑکی آپس میں راضی ہوں، اسی طریقے سے ولی کی بھی اجازت ہو، ٹائم بھی معین ہونا چاہیے، اسی طریقے سے مہر معین ہونا چاہیے، قصد انشاء دونوں آپس میں کریں گے، اسی طریقے سے قصد انشاء جب دونوں کر لیں گے پھر اس کے بعد سے یہ بھی جو ہے وہ آپس میں معنی بھی اس صیغے کا جو جاری کرنے والے ہیں وہ بھی آپ کے لیے واضح ہونا چاہیے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے اور صیغہ کیا ہے، آئے دیکھتے ہیں ایک ایک کر کے اسکرین پر۔ دیکھیں، جب لڑکا اور لڑکی آپس میں صیغہ متع پڑھ رہے ہیں اور عقد پڑھ رہے ہیں تو یہاں پر پہلے لڑکی یہ کہے گی کہ متعتک نفسی علی المہر المعلوم فی المدت المعلومہ۔ لڑکا کیا جواب دے گا؟ قبلت المتعۃ علی المہر المعلوم فی المدت المعلومہ، یہ ایک صیغہ۔ اسی طریقے سے دوسرا صیغہ لڑکی یہ پڑھ سکتی ہے زوجتک نفسی علی المہر المعلوم فی المدت المعلومہ۔ لڑکا فوراً کیا جواب دے گا؟ قبلت التزویج علی المہر المعلوم فی المدت المعلومہ۔ یہ 2 صیغے ہیں، ایک صیغہ بھی کافی ہے، 2 صیغہ پڑھ لیں، کوئی مشکل نہیں ہے، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے میاں اور بیوی ہو جائیں گے۔ کب تک کے لیے؟ اس مدت تک کے لیے کہ جو آپس میں انہوں نے طے کی ہے۔
اب یہ دونوں اگر درمیان میں جدا ہونا چاہتے ہیں تو دو ہی صورت ایسی ہے کہ جس میں یہ جدا ہو سکتے ہیں. دو راستہ ہے جدائی کا. پہلا راستہ یہ ہے کہ یہ عقد کا ٹائم ختم ہو جائے تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے یہ نامحرم ہو جائیں گے، یا پھر لڑکا بقیہ مدت کو معاف کر دے تبھی ایک دوسرے کے لیے یہ نامحرم ہو جائیں گے. اب جب یہ نامحرم ہو جائیں گے ایک دوسرے کے لیے، جیسے ہی عقد کا ٹائم ختم ہوا یا مدت بخشی گئی اور مدت کو معاف کر دیا لڑکے نے، تو یہاں پر خاتون کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر ان دونوں کے درمیان آپس میں دخول ہوا ہے، یعنی جنسی رابطہ، سیکشول رابطہ بنا ہے ان دونوں کے درمیان، تو ایسی صورت میں عدت گزارنا واجب ہو جائے گا. اور عدت کیا ہے، کتنے دنوں تک عدت گزارنی ہے، اس کے بارے میں آئیے بہتر طریقے سے اسکرین پر سمجھیں. دیکھیں، نکاح متع کی عدت کے بارے میں جو سب سے اہم پوائنٹ ہے وہ یہ کہ خود عدت کیا ہے. عدت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک خاتون کہ جس نے ابھی تک کسی دوسرے شخص کے، دوسرے مرد کے ساتھ شادی کر رکھی تھی، متع کر رکھا تھا، اب وہ انتظار کرے گی ایک خاص مہلت تک، جو ابھی میں بیان کرنے والا ہوں. کسی دوسرے سے وہ شادی نہیں کر سکتی ہے، کسی دوسرے مرد سے. لہٰذا اگر اسی مرد سے شادی کرنا ہے تو پھر عدت کی ضرورت نہیں ہے. لہٰذا یہاں پر توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ عدت کا مطلب یہ ہوا کہ عدت میں کسی دوسرے شخص سے شادی کرنا صحیح نہیں ہوگا. آئیں اب دیکھتے ہیں کہ عدت کیا ہے. ایک شخص آپس میں میاں اور بیوی تھے، مدت ختم ہو گئی، اب یہاں پر کتنے دن تک عدت رکھنی ہے. سب سے پہلی صورت توجہ کیجیے گا، سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ میاں بیوی تھے، آپس میں دونوں جو ہے وہ نے رابطہ برقرار کیا اور عورت حاملہ ہو گئی، پریگننٹ ہو گئی. تو یہاں پر ان کی عدت کیا ہوگی، کتنے دنوں تک انہیں شادی نہیں کرنا ہے، اتنے دنوں تک کہ جتنے دنوں تک میں وہ وضع حمل کر دیں، ڈیلیوری کر دیں، یعنی بچہ اس دنیا میں آ جائے، چاہے وہ اب جس طریقے سے بھی ہو، چاہے زندہ دنیا میں آئے یا جتنا بھی ممکن ہو، جب تک کہ حمل رہے گا، ڈیلیوری نہیں ہوگی، تب تک کہ وہ کسی دوسرے سے شادی نہیں کر سکتی ہے. دوسری چیز توجہ کیجیے گا، اگر کوئی خاتون ہے کہ جو پریگننٹ نہیں ہوئی، یہاں پر پھر دو صورت ہے. سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ اس خاتون کو حیض آتا ہے. اگر حیض آتا ہے تو پھر یہاں پر ان کے حیض کی جو تاریخ ہے اس کی طرف توجہ کیجیے گا. حیض کی تاریخ کیا ہے، یہاں پر حیض کی بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ نکاح ختم ہونے کے بعد 45 دن سے پہلے انہیں حیض آ جائے. اگر 45 دن سے پہلے انہیں حیض آ جائے گا تو پھر ایسی صورت میں ان کی عدت کیا ہوگی، ان کی عدت 2 حیض کامل، یعنی مکمل طریقے سے 2 حیض دیکھ لے گی. تو ایسی صورت میں پھر اس کے بعد سے وہ کسی دوسرے شخص سے شادی کر سکتی ہے. اسی طریقے سے نکاح ختم ہونے کے بعد 45 دن سے 3 قمری مہینے کے درمیان تک حیض جو ہے وہ آ جا رہا ہے، تو ایسی صورت میں پھر ان کا عدہ کیا ہوگا، ان کا عدہ بھی 2 ہی حیض ہے. بس یہاں پر احتیاط واجب لگایا گیا ہے آیت اللہ سستانی حفظ اللہ کی جانب سے. اچھا، تیسرا حصہ ہے کہ نکاح ختم ہونے کے بعد 3 قمری مہینے یا اس سے زیادہ کے بعد حیض آ رہا ہے، تو ایسی صورت میں ایسی خاتون کی عدت کتنی ہوگی، ایسے خاتون کی عدت ہوگی 3 قمری مہینہ. یہاں پر بہت توجہ پھر سے میں بیان کر رہا ہوں یہاں پر کہ ایک خاتون کی جو پریگننٹ نہیں ہے اور انہیں حیض آتا ہے، تو یہ 3 صورتیں ان کے پائی جا سکتی ہیں کسی خاتون کے ہاں. یا تو مدت ختم ہونے کے 45 دن سے پہلے حیض آ جائے گا، یا 45 دن سے لے کر 3 مہینے تک میں حیض آئے گا، یا پھر 3 مہینے کے بعد حیض آئے گا. اور تینوں صورتوں میں عدت کی یہاں پر ٹائم جو لکھ دیا گیا ہے کہ 2 حیض ہے، 2 حیض کامل ہے، اور یا پھر آخری صورت میں ہے کہ 3 قمری مہینہ، 3 چاند کے مہینے تک وہ عدت رکھیں گے. اب آخری صورت ہے وہ کیا ہے، آخری صورت یہ ہے کہ اصلاً ایک خاتون ہے کہ جس سے حیض ہی نہیں آتا ہے، تو ایسی صورت میں اس خاتون کی عدت کیا ہوگی، اس خاتون کی عدت 45 دن ہے. کس چیز میں، جب وہ متع کر رہی ہے، یعنی 45 دن کے بعد وہ کسی دوسرے شخص سے متع کر سکتی ہے. مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ ہم نے 1 سال کا عقد متع پڑھوایا تھا، لیکن اب 1 سال ختم ہونے سے پہلے شادی ہونا طے پا گئی ہے. اب ہماری ذمہ داری کیا ہے، کیونکہ ابھی مدت ختم نہیں ہوئی ہے، اور کیا لڑکی کو عدت گزارنی ہوگی؟ دیکھیں، اس کنڈیشن کے لیے کرنا یہ ہوگا کہ لڑکے کو آ کر جو باقی ٹائم بچا ہوا ہے اسے معاف کر دینا ہے، اسے بخش دینا ہے. لڑکے نے جیسے ہی اس ٹائم کو، اس مدت کو بخش دیا، دونوں آپس میں ایک دوسرے کے لیے
नामहरम हो जाएंगे। जब आपस में एक दूसरे के लिए नामहरम हो गए तो यहाँ पर अब आपको लड़की को यानी इद्दत रखने की भी ज़रूरत नहीं है। हत्ता अगर सेक्सुअल राब्ता भी बरकरार हुआ है तब भी इद्दत रखने की ज़रूरत नहीं है, अगर दोनों यही लड़का और लड़की आपस में परमानेंट निकाह करना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर फिर अब आपको क्या करना होगा, आपको जिस तरीके से परमानेंट निकाह के सारे स्टेप होते हैं उसी स्टेप को फिर से आपको जारी करना होगा, फिर से आप एक दूसरे के लिए मियाँ और बीवी करार पाएंगे। तो यहाँ तक हमारे लिए इद्दत के बारे में जो अहम बातें थी वो क्लियर हो चुकी हैं। तो आए चलते हैं, देखते हैं टेम्पोररी निकाह में और परमानेंट निकाह के दरमियान हुक्म के एतबार से क्या फ़र्क पाया जाता है। कुछ बहुत ही अहम पॉइंट है कि जिसे जानना हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। तो आए चलते हैं उसे बेहतर तरीके से स्क्रीन पर। परमानेंट निकाह और टेम्पोररी निकाह में कुछ फ़र्क पाया जाता है। यहाँ पर जो अहम है बहुत ज़्यादा उसे हम यहाँ पर बयान कर रहे हैं, जिनका जानना भी हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहला फ़र्क यह है कि परमानेंट निकाह में मियाँ और बीवी आपस में एक दूसरे के वारिस बनते हैं, लेकिन मुता में एक दूसरे के वारिस नहीं बनते हैं। मियाँ और बीवी, तवज्जो कीजिएगा, मियाँ और बीवी की बात चल रही है, बच्चे की बात नहीं हो रही है। इसी तरीके से निकाह दायम में, परमानेंट निकाह में नफका हस्बैंड पर वाजिब है बीवी का, शौहर पर बीवी का नफका का मतलब होता है खाना, कपड़ा और घर रहने की जगह, ये वाजिब है। लेकिन मुता में और टेम्पोररी निकाह जिसे कहा जाता है उसमें वाइफ का नफका हस्बैंड के ऊपर, शौहर के ऊपर वाजिब नहीं है। इसी तरीके से तीसरा फर्क, आपस में जुदा होना है। तो परमानेंट निकाह में जुदाई के लिए तलाक का सीगा होना, जारी होना जरूरी है अपने तमाम शराइत के साथ, लेकिन निकाह मुता में तलाक का सीगा जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि यहाँ पर दो तरीके से, या तो वक्त जो मुअय्यन किया गया है वो खत्म हो जाए या फिर शौहर बाकी बची मुद्दत को माफ कर दे, तो आपस में एक दूसरे से वो जुदा हो जाएंगे, एक दूसरे के लिए वो नामहरम हो जाएंगे। मौलाना साहब, मेरा सवाल ये है कि हमने 6 महीने के लिए निकाह मुता किया था और अब वक्त ख़त्म होने से पहले क्या निकाह की मुद्दत को बढ़ाया जा सकता है? देखिए, अगर आप आपस में मुद्दत बढ़ाना चाहते हैं तो अब कोई रास्ता आपके पास नहीं है सिवाय इसके कि जब आपकी मुद्दत ख़त्म हो जा रही है उस मुद्दत के बाद बगैर इद्दत रखे हुए, यानी आपस में चूंकि एक दूसरे के लिए और जो है वो देर तक जो है वो आपस में आप लोग महरम रहना चाहते हैं, मुता रखना चाहते हैं, तो यहाँ पर आपको दोबारा से आके फिर से वही सारे स्टेप आपको जारी करने होंगे कि जो मैंने पहले बयान किया है। लिहाजा दरमियान से मुद्दत बढ़ाने के लिए कोई रास्ता अलग से नहीं है, बल्कि आकर आपको फिर से अक़्द मुअक्कत टेम्पोररी निकाह पढ़ना पड़ेगा उसी तरीके से कि जो मैंने अभी बयान किया। तो नाज़रीन इकराम, उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपके लिए मुफीद साबित होगी, तो इसे दूसरे दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर से एक नए मौजू के साथ हाजिर होंगे। खुदा हाफ़िज़।